امام حسن علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ قاسم بن حسن کی شادی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ شہزادہ قاسم کی شادی کیوں ہوئی اور کن کے ساتھ ہوئی؟ حضرت قاسم کی شادی کربلا کے معروف ترین موضوعات میں سے ایک ہے۔ ملا حسین کاشفی متوفی نے سب سے پہلے اس واقعے کو اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں ذکر کیا ہے۔ اس لحاظ سے قاسم بن حسن کی شادی کا واقعہ 9ویں صدی کے آخر یا 10ویں صدی کے شروع میں مذکور ہوا ہے۔ بعض مقتل نویس اس واقعے کو درست مانتے ہیں، جبکہ بعض علماء اسے ماننے سے انکاری ہیں اور بعض اسے عاشوراء کی تحریفات میں سے سمجھتے ہیں۔ قاسم بن حسن حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے، جنہوں نے 10ویں محرم کو اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام پر جان کو نثار کیا۔ قدیمی تاریخی مصادر میں مذکور ہے کہ شہادت کے وقت آپ کا سن حد بلوغ کو نہیں پہنچا تھا۔ حضرت قاسم بن حسن نے عاشوراء کے روز حضرت امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی، تو امام نے کم سنی کی وجہ سے آپ کو اذن جہاد نہیں دیا۔ یہ بات قاسم پر بہت گراں گزری۔ اچانک شہزادہ قاسم کو اپنا وہ بازو بند یاد آیا جو ان کے والد محترم نے ان کے بازو پر باندھا تھا اور انہیں وصیت کی تھی کہ جب تم پر غم کا غلبہ ہو تو تم اسے کھولنا۔ بس قاسم نے اپنا بازو بند کھولا تو اس بازو بند میں اس کے باپ کی طرف سے لکھا تھا کہ کربلا میں اپنی جان چچا پر نچھاور کرنا۔ قاسم خوشی کے عالم میں یہ وصیت نامہ لے کر اپنے چچا کے پاس گئے اور وصیت چچا کو دکھائی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور فرمایا کہ مجھے بھی ایک وصیت کی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا عقد تم سے کروں، لہٰذا آپ نے عباس، اون اور زینب سلام اللہ علیہا کو شادی کی تیاری کا حکم دیا، اور اس طرح 10ویں محرم کے روز قاسم بن حسن کی شادی ہوئی اور اس کے بعد آپ میدان کارزار میں تشریف لے گئے۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں رونما ہونے والا شادی کا واقعہ حسن مثنیٰ سے مربوط ہے۔ وہ حضرت فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کے شوہر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے داماد ہیں۔ اس مسئلے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ ان کی نسل میں عبداللہ محض، محمد نفس زکیہ اور ابراہیم بن عبداللہ معروف ہیں۔ باقمر نے خلفائے عباسیوں کے خلاف قیام کیا تھا۔ پس حسن بن مثنیٰ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے داماد ہونے میں کسی قسم کی تردید نہیں ہے۔ تاریخی مصادر میں حسن بن مثنیٰ کی شادی کا واقعہ اس طرح منقول ہے۔ حسن مثنیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ان کی ایک بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ امام نے فرمایا، سکینہ اور فاطمہ میں سے جسے چاہو انتخاب کر سکتے ہو۔ حسن نے شرمندگی سے کچھ نہیں کہا۔ امام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حسن سے کر دی، کیونکہ وہ شکل و صورت میں اپنی والدہ سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ ابن فندق بہقی کے قول کے مطابق یہ شادی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سال انجام پائی۔ شب عاشور سن 61 ہجری، جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ خبر دی کہ کل سب شہید ہو جائیں گے، تو جناب قاسم بن حسن علیہ السلام نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم سے پوچھا، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے جواب دیا، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ روز عاشور قاسم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور دشمنوں سے جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام علیہ السلام نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا اور کچھ دیر گریہ کیا۔ قاسم اصرار کرتے رہے اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے، یہاں تک کہ امام نے انہیں اجازت دے دی۔ جناب قاسم اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، میدان کا رخ کرتے ہیں اور اس طرح ریزز پڑھتے ہیں، اگر مجھے نہیں پہچانتے تو میں حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرزند ہوں، جو نواسہ رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حسین علیہ السلام اغوا شدہ کی طرح اسیر ہیں۔ ایسے لوگوں کے درمیان کہ خدا انہیں آب باراں سے سیراب نہ کرے۔ ابو الفرج اصفہانی نے قاسم بن حسن کے قاتل کا نام عمر بن سعید نفیل ازدی نقل کیا ہے۔ ابو مخنف کی روایت کے مطابق، جو انہوں نے حمید بن مسلم سے نقل کی ہے، حمید ابن مسلم ازدی کا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے نوجوان کو میدان کارزار کی طرف آتے دیکھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے ایک بلند پیراہن پہنا ہوا تھا۔ وہ میدان میں داخل ہوا اور اپنے نالین کا تسمہ باندھنے کے لیے رک گیا
اسے بہت سے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسی وقت عمر بن سعید بن نفیل ازدی نے حمید سے کہا، میں اس پر سخت حملہ کروں گا۔ حمید کہتا ہے، میں نے اس سے کہا جو لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ حمید کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر وہ میرے اوپر حملہ کرے تو میں اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ابن نفیل ازدی کہتا ہے، لیکن میں اس نوجوان پر سخت حملہ کروں گا۔ قاسم جنگ میں مشغول ہو گئے اور ابن نفیل ازدی نے کمین سے ان کے سر پر حملہ کیا اور قاسم کا سر شکافتہ ہو گیا۔ سید بن طاؤس نے اپنی کتاب لہوف میں قاسم بن حسن کی شہادت اس طرح نقل کی ہے، جس وقت ابن فضیل ازدی نے قاسم کے سر پر تلوار سے حملہ کیا اور ان کا سر شگافتہ ہو گیا تو قاسم منہ کے بل زمین پر گر گئے اور آواز دی، اے میرے چچا۔ حسین ایک باز کی مانند جو بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر نیچے جھپٹتا ہے، ان کی طرف لپکے اور آپ نے ایک بپھرے ہوئے غضبناک شیر کی طرح حملہ کیا۔ ابن فضیل ازدی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بازو کو آگے کیا تو وہ کہنی سے جدا ہو گیا۔ وہ بلند آواز میں چلایا تو لشکر نے اس کی آواز سنی اور اہل کوفہ اسے نجات دینے کے لیے آگے بڑھے تو وہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا اور ہلاک ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب گرد و غبار چھٹا تو میں نے دیکھا کہ حسین اس کے سرہانے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، خدا اس قوم پر لعنت کرے جس نے تمہیں قتل کیا۔ قیامت کے روز تمہارے بابا اور تمہارے جد اس خونخواہی کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، خدا کی قسم تمہارے چچا کے لیے سخت ہے کہ تم نے اسے پکارا مگر وہ مدد نہیں کر سکا، یا مدد کی لیکن وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ خدا کی قسم آج وہ دن ہے جب تمہارے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور مددگار بہت کم۔ یہ کہہ کر آپ نے قاسم بن حسن کا لاشا سینے سے لگا کر اٹھایا۔ امام نے اس کے لاشے کو بنی ہاشم کے دیگر شہداء کے اور اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس لٹا دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، خدایا ان سب کو نابود کر دے یہاں تک کہ ان میں ایک بھی باقی نہ رہے، اپنی بخشش اور مغفرت کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دے۔ اے میرے چچا کے بیٹو، اے میرے عزیزو، صبر کرو، خدا کی قسم آج کے بعد ہرگز تمہیں ناگواری و پریشانی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔